قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتے وہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے۔ جمعرات کا دن، شب جمعہ، روز جمعہ بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت ساعتیں ہیں۔ ان میں کثرت سے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو ہمیں معمول میں شامل کرنا چاہیے اور اپنا معمول بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برشن کے ناظرین، سلسلہ شان نزول میں ہم چند آیات مبارکہ طور خاص وہ آیات مبارکہ جن کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہے، اور ان کی شان میں، ان کے ذکر میں، ان کی فضیلت میں جو آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی نازل ہوئی ہیں، ان میں سے چند آیات آج کے ہم اس درس میں شامل کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت سے محبتیں نصیب فرمائے اور ان کا ذکر خیر کرنے، ان کی سیرت مبارکہ پر ہمیں چلنے کے بھی رب کعبہ سعادت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو متعدد آیات ایسی ہیں کہ جن میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے، جو آیات مبارکہ شان نزول کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نازل ہوئی، یعنی جن میں بالعموم فضیلتیں ہیں، تو ظاہر ہے ان میں بھی وہ اہل بیت شامل ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو بطور خاص اہل بیت کا جن میں تذکرہ ہوتا ہے، نبی کے گھرانے کا جن میں ذکر ہوتا ہے، ان آیات کو آج ہم سنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کے اندر ایک بہت بڑا ایک واقعہ جو کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا کچھ مکالمہ ہوا۔ وہ ایک وفد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی۔ وہ کلام کیا تھا، گفتگو کیا تھی؟ اصل میں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا، تو وہ بولنے لگے، کہنے لگے، کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ بغیر والد کے، بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، بغیر والد کے تم بات کرتے ہو؟ ہمارے پاس تو ایسی مثال موجود ہے کہ بغیر ماں باپ کے تخلیق کا سلسلہ ہوا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، تو حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، تخلیق ان کی ہوئی،
تو حضرت آدم علیہ السلام کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، تو بغیر ماں باپ کے بھی تخلیق ہوئی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ تو جو رب بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما رہا ہے، وہ رب اس پر زیادہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اس نے باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اور اب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا امر ہوا کہ بغیر باپ کے ہی یہ امید سے ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ جب آپ کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف آئی تو لوگوں نے شک و شبہات کر دیے، اور طرح طرح کے معاذ اللہ جو ہے وہ تہمتوں کے سلسلے شروع ہوئے، لیکن آپ کی والدہ وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ فاشارت الیہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ ان سے پوچھو۔ وہ کہتے ہم بچے سے پوچھیں جو بھی جھولے میں ہے، وہ ہم سے کیا بات کرے گا، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کلام کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو ان کی والدہ پر ایک طرح کی تہمت یا الزام لگ رہا تھا تو اس سے ان کی برات کا اظہار کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، والد آپ کے جو ہے وہ نہیں ہے، جس سے ان لوگوں نے اپنا نظریہ یہ بنا لیا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ کی شان یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میرے رب کی توحید ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان کیجئے، قربان جائیں سورہ اخلاص کی ان کلمات پر بھی اللہ رب العالمین نے شان رسالت کو جگہ بجگہ بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آپ کا تعارف بیان کیا ہے۔ اور جب بات توحید کی آتی ہے، رب کی شان کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ اپنی زبان سے یہ اعلان کریں، یعنی توحید کا اعلان ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت سے اعلان ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں نہ خود وہ پیدا ہوا، یعنی نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابری کا نہیں ہے، کوئی ہمسر اس کا نہیں ہے۔ ساری کائنات، سارے انبیاء، سارے ملائکہ، سارے اولیاء، ساری مخلوق وہ رب کی طرف محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں رب نے اپنے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان کو مبعوث کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اللہ نے اپنے فرشتوں کی بھی تخلیق کی ہے، تو ان فرشتوں کو بھی بہت سے اختیارات دیے ہیں، ان فرشتوں کو بھی بہت سی طاقت اور پاور دے کر جو ہے وہ دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ کسی کی آسمان کو تھامنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو کوئی سورج پر ہے، کوئی چاند پر ہے، کوئی پانی بارش برسانے پر مامور ہے، کوئی زمین پر دیگر جو ہے وہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کسی کو لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، کوئی قبروں میں جا کر منکر نکیرین کی صورت میں سوال اور جواب کی یہ صورتیں بناتے۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کی بھی مختلف جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کے یہ کام ہے، اور ان کو بڑی بڑی طاقتیں بھی دیں، اختیارات بھی دیے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے رسولوں کو بھی، پیارے اپنے نبیوں کو بھی اللہ نے بہت سے اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو سارے نبی ہیں اللہ کی بارگاہ میں محتاج، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے، کہ کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین وہ باپ ہونے سے پاک ہے،
اور یہ تمہارا جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ نے یہ چیز ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی تو وہ اس پر جو ہے وہ شک کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کرو یعنی مباہلہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے بندے آ جائیں، کچھ تمہاری عورتیں آ جائیں، تمہارے بچے آ جائیں، ہم آ جاتے ہیں اور ہم وہاں پر جو ہے وہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اور مباہلہ میں یہ ہے کہ دو فریق وہ مد مقابل ایسے ہوں کہ جو آپس میں یوں دعا کریں، اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل تو پھر اللہ تمہیں جو ہے وہ ہلاک کرے۔ یعنی اس میں ایک فریق دوسرے کی ہلاکت، تباہی کے بارے میں جو ہے وہ دعا کرتا ہے۔ یہ ایک مباہلہ۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ جس میں باہمی دلائل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور ایک اس سے اگلا یہ سٹیپ جو ہے وہ مباہلہ کا ہے جس میں ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا گویا کی جاتی ہے اور اس کی ہلاکت کے بارے میں دعا کی جاتی ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی، آپ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ، آپ اپنی عورتیں لے آؤ تو ہم اپنی لیتے ہیں، آپ اپنے بچے لاؤ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، اس طرح دعا کرتے ہیں۔ دن طے ہوا، سب کچھ معاملات ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اپنے شہزادوں، جن میں آپ نے حسنین کریمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے گود میں اٹھایا، چھوٹے سے بچے تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جن کا ہاتھ پکڑا حضور نے اپنے ساتھ چلایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ پیچھے پیچھے ہیں۔ تو یہ وہ 5 اشخاص، وہ پنجتن کا گھرانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور مباہلے کے لیے باہر نکل آئے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہیں جن میں اس کا تذکرہ ہوا، آئیے وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یعنی یہاں پر وہ بات ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہ آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ وہاں جب مٹی سے وہ پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ تھی۔ تو پھر آگے ارشاد فرمائے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب، اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد بھی جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ جھگڑا جو کر رہے ہیں، تو آپ ان سے پھر کیا ارشاد فرماؤ فقل، آپ ان سے فرما دو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے محبوب آپ ان سے جو ہے وہ ارشاد فرما دیں ہم تم جو ہے وہ دونوں یعنی مل کر باہمی پھر اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہم ڈالیں۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام ان کو لے کر، شہزادوں کو لے کر، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علی المرتضیٰ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو لے کر ساتھ جب آپ نکلے ہیں، تو عیسائیوں کے ان پادریوں میں سے ایک بڑے آدمی نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہ انی لارا وجوہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل جبلا عن مکانی لا ازالہ،
اگر یہ اللہ سے سوال کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تو رب تعالیٰ ان کے سوال کو جو ہے وہ رد نہیں فرمائے گا، پورا کر دے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان چہروں نے وہ دعا اللہ سے مانگی ہے۔ اور حضور ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے کہا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ اور وہ سامنے جب عیسائیوں نے دیکھا تو وہ پادری بول اٹھا اپنے ساتھیوں کو، کہنے لگا کہ تم کبھی بھی مباہلہ نہ کرنا، کبھی بھی مباہلہ نہ کرنا، اور یہاں پر جو ہے وہ معذرت کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دو، مباہلے کی طرف نہ بڑھو، کیونکہ اگر انہوں نے تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا تو پھر وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ان عیسائیوں پر عذاب قریب آ گیا تھا، ان پر قریب آ گیا تھا، اگر یہ اس مباہلے سے باز نہ آتے تو پھر ان کے لیے یعنی یہ تباہی اور بربادی تھی۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ پہلی ایک آیت مبارکہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں اس مباہلے کا ذکر ہے، وہاں ساتھ ساتھ اس اہل بیت طہار کے اس گھرانے کی شان بھی اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ بیان فرما دی ہے کہ جن کے باہر نکلنے پر انہوں نے اپنے مباہلے کو جو ہے مباہلے کے چیلنج کو واپسی لے لیا، اور وہ بھی اقرار کرنے لگے کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ ان کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی گھرانے سے متعلق ایک اور آیت مبارکہ سورۃ الدہر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس آیت مبارکہ کا بھی پس منظر شان نزول سے متعلق جو ہے وہ ایک یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین جو ہے وہ علیل ہوئے، بچپن کا یہ واقعہ ہے، بیمار ہوئے، علیل ہوئے، تو ان سے کہا گیا کہ منت مانو، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ان کی کنیز فدہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک منت مان لی کہ اگر یہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اب اللہ نے شفا عطا فرمائی، جب کام پورا ہو جائے تو پھر اس منت کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، تو اب انہوں نے روزہ رکھنا۔ اتفاق ایسا تھا کہ گھر میں کھانے پینے کی ایسی کوئی اشیاء چیزیں موجود نہ تھی، گندم یعنی روٹی تک کا یہ سلسلہ نہ تھا، تو کسی سے کچھ جو قرض کے طور پر لیے۔ پہلے دن جب افطار کا وقت آتا ہے، کچھ کھانا تیار ہوا، تو اس وقت دروازے پر ایک یتیم آ جاتا ہے، اور وہ یتیم جو ہے وہ آ کر سوال کرتا ہے۔ عین افطار کے وقت جو وہ روٹی تھی وہ تیار کی ہوئی، وہ تو اسے فقیر کو دے دی گئی، مانگنے والے کو دے دی، سائل کو دے دی۔ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہو اور یہاں کوئی سوال کرنے والا ہو، یہ اسے رد نہیں کرتے، لوٹاتے نہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، خود بھوک برداشت کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ دے کر ہی بھیجتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ ہوا، اس نے صدا لگائی تو انہوں نے ان کو دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اگلا دن آتا ہے تو اسی طرح کوئی مسکین آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر دن آتا ہے تو کوئی قیدی آ جاتا ہے، تو تیسرے دن اس قیدی کو دے دیتے ہیں۔ اب 3 دن تک مسلسل پانی پہ روزہ رکھنا، پانی پہ افطار کرنا، جسمانی طور پر بڑی کمزوری جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھی چہروں پر کچھ کمزوری اور نکاہت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر آپ نے جن آیات مبارک تلاوت ان پر فرمائی کہ اللہ نے یہ خوشخبری عطا فرما دی ہے، بشارت عطا فرما دی ہے، اور قیامت تک کے لوگ اس بشارت اور خوشخبری کو کہ جو ان کی شان میں قرآن میں اللہ نے آیت کو نازل فرمایا اس کو پڑھتے رہیں گے،
وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سورۃ الدہر کے اندر 29ویں پارے میں اللہ نے کیسے شان بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ لوگ اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو اور قیدی کو، ان کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے، کوئی بدل بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی محبت میں کھلایا ہے، اس کا بدل بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، اس کا اجر بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بہت اہم بات ہے اور بہت پیارا ایک نکتہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کریں تو یہ نیت شامل حال ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، میں کسی دنیا دار یا کسی فقیر یتیم مسکین کی بھی میں اس وجہ سے مدد نہیں کرتا کہ اس سے کوئی بدل مجھے ملے، اس سے میں اس وجہ سے کسی کی مدد نہیں کرتا کہ میں 4 آدمیوں میں جہاں بھی جاؤں وہ میرے آگے پیچھے ہو، میری چاپلوسی کر رہے ہوں، سب کے سامنے شکریہ ادا کر رہے ہوں، میری تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں۔ نہ، یہ اگر طریقہ کار ہوگا تو پیسہ بھی گیا، اور معاذ اللہ دکھلاوے کی وجہ سے یا سامنے والے کو صدقہ دے کر اذیت پہنچانے کی وجہ سے صدقہ بھی باطل ہو جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے وہ باطل نہ کرو، وہ ضائع نہ کرو۔ کیسے؟ بالمن والاذی، اذیت پہنچا کر یا احسان کے جتلانے کے ساتھ، یعنی آدمی دوسروں پر احسان جتلاتا ہے یا ان کو تکلیفیں دیتا ہے تو ان سے اپنے صدقے وہ باطل نہ کرو۔ تو جب بھی صدقہ کریں اللہ کی رضا شامل حال ہو، اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ نیک عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ انصار صحابہ بڑے بڑے گفٹ لے کر، تحائف لے کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وہ ہدایت کے راستے پر، نور کے راستے پر، تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے راستے پر چلا دیا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے، اتنی بڑی یہ دولت، عظیم دولت ملی ہے، آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں کچھ تحائف لے کر آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بھی اخراجات ہیں، مصارف ہیں، ہم حضور کو یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جب ہمیں اتنا کچھ نوازا گیا ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام جو آپ کی بارگاہ میں تحائف آتے تھے تو آپ قبول فرماتے تھے، اور تحفہ لینا، قبول کرنا یہ آپ کی ان سنتوں میں سے ہے کہ جو آپ نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، آپس میں جو ہے وہ ہدیہ دیا کرو کہ اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے، پیار اس سے جو ہے وہ بڑھتا ہے، تو آپ قبول کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ ایسا موقع تھا کہ جب انہوں نے اس تحفے کو اس ہدایت کے مقابل لا کے کھڑا کیا، اس تحفے کو تبلیغ کا عوض بنا کر جو ہے وہ اسے پیش کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، کیا فرمائیں؟ کہ میں تم سے کسی
اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کس کام پر؟ یہ جو تبلیغ کا کام کیا ہے، تمہارے تک یہ میں نے ایمان کا پیغام، رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، اور تم ایمان لے کر آئے ہو، ہدایت کے راستے پر چلے ہو، یہ جو کچھ بھی ہے اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میں اس پر تم سے کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ سوال نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بظاہر کوئی مال دولت اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی بدل نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں کہ میں پہلی عرض کر چکا ہوں کہ تحفہ لین دین کا سلسلہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرتے تھے اور دیتے بھی تھے، لیتے بھی تھے، یہ سلسلے چلتے تھے۔ اور آپ کی ایک نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بیان کی جاتی رہی کہ آپ صدقہ اپنی ذات کے لیے وہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ کی آل و اولاد ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، اسی وجہ سے سادات اکرام جو ہیں ان کو آج بھی جو ہے وہ صدقات، یعنی صدقات واجبہ، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں یہ ان کو جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، نہ وہ دینے سے جو ہے وہ یہ ہماری زکاتیں جو ہے وہ ادا ہوگی۔ کیوں؟ یہ زکوٰۃ ہمارے جمی مال کی میل ہے، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ انہیں یہ صدقات نہیں پیش کیے جا سکتے۔ انہیں دینا ہے تو تحفہ دو، انہیں دینا ہے تو اس طریقے سے ہدیہ پیش کرو، تو یہ دینا بھی چاہیے۔ آج بھی اگر سادات کرام میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، سادات ہیں اور بعض ایسے کہ جن کے مالی طور پر کمزور بھی ہیں، تو وہ زکوٰۃ کا ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کچھ ایسا طریقہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ہم ان کو جو ہے وہ دے دیں۔ یاد رکھیں براہ راست سید کو اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نہ اس سید کے لیے وہ لینا جائز ہے، نہ اسے دینا جو ہے وہ جائز، نہ اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی، بلکہ سعادت یہ سمجھتے ہوئے اپنے پاک مال سے ان کی مدد کی جائے، ہیلپ کی جائے، اور وہ بھی سعادت سمجھتے ہوئے تحفتاً انہیں پیش کیا جائے، نذرانے کے طور پہ پیش کیا جائے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بڑی بشارتیں ہیں کہ جو میری اولاد میں سے یعنی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور یا کسی کی جو دنیاوی پریشانیوں میں جیسے آدمی مدد کرتا ہے، کوئی تعاون کرتا ہے، تو اس میں بڑی بشارت ہے کہ اس کا بدل میں دوں گا جب قیامت کے دن وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سادات کی خدمت کرنے سے ایک تو ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مجھ سے ملے گا تو اس کا مطلب ایمان پر موت بھی واقع ہونا، نبی پاک علیہ السلام سے قیامت کے دن ملاقات کا ہونا، پھر حضور سے اس کا بدل کا پانا، یہ ساری بشارتیں اس پر دی گئی ہیں۔ تو حسن نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب یہ سارے اموال لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے اس سے جو ہے وہ منع فرما دیا کہ میں یہ تحفہ نہیں لوں گا، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت کا، کوئی تحفے تحائف کا، کسی طرح کا معاوضہ لینے کا میں سوال نہیں کرتا، اور صرف یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، اپنے رشتہ دار قرابت داروں کی مودت، محبت، اس کا میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے جو ہے وہ سوال کیا، اور یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی ہے۔ یہ بھی شان اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت سے یہ سوال فرمایا ہے اور یہ طلب فرمائی ہے۔ امت پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ حضور کے گھرانے کے ساتھ محبت کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حقوق امت پر کیا کیا لاگو ہوتے ہیں، علماء نے ایک یہ بھی اس میں حق لکھا ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرے۔ تو آپ کی آل و اولاد کی بھی تعظیم، آپ کے اہل بیت کی تعظیم، آپ کے نسب سے تعلق رکھنے والے یعنی سادات کرام، ان سے بھی جو ہے وہ تعظیم والا معاملہ ہو، محبت اور مودت والا معاملہ ہو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے سے جو محبت، بالخصوص حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے محبتیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی محبت کو ان کی محبت پر جو ہے وہ موقوف رکھا ہے کہ جو
حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو معاذ اللہ حسین سے بغض رکھتا ہے تو ویسے جیسے مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ نبی پاک ان شہزادوں کو گود میں لیتے تو دعا مانگتے، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ یہ حضور ان کے لیے دعائیں مانگتے، اللہ ہمیں ان کی سچی غلامی عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، اور جو ان کا انداز زندگی تھا اور جو ان کے کردار تھے، افعال تھے، رب تعالی ہمیں بھی ویسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن